محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی صفات پر، آپ کی شخصیت پر طعن کرنا، تشنیع کرنا، وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کی رسالت پر طعن نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے دین، اس دین اسلام پر زبردست حملہ ہے، اسلام پر حملہ ہے وہ، اور اسلام پر حملے کے ساتھ ساتھ وہ رب العالمین جو اس اسلام کو دنیا میں بنا کر بھیجنے والا پروردگار ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اس رب کی عظمت پر حملہ ہے، رب کی عظمت کا انکار ہے۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات کی توہین نہیں، اسلام پر حملہ اور رب العالمین کی ذات پر حملہ ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ مالک الملک نے، رب العالمین نے، اس دین کو بنانے والے پروردگار نے اپنے قرآن میں اور اپنے نبی کی زبان سے ایک نہیں کئی نصوص کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں، اور درجنوں احادیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ذخیرے میں موجود ہے۔ اللہ نے اپنی گستاخی کرنے والے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری نبی تک آنے والے جتنے پیغمبر و رسول دنیا میں آئے، ان کی گستاخی کرنے والے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی گستاخی کرنے والے، اللہ کے دین پر طعن و تشنیع کے تیر چلانے والے لوگ، مالک الملک نے قانون بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کسی بندے کا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، کسی نبی کی سوچ اور فکر نہیں ہے۔ یہ مالک الملک جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، ہم سب کا مالک ہے، اس رب کا بنایا ہوا قانون ہے قیامت تک کے لیے کہ ایسے اسلام پر طعن کرنے والے، رب کی گستاخی کرنے والے، انبیاء کی گستاخی کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، ان کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے کمیونسٹ ہوں، چاہے ہندو ہو، چاہے بدھ مت ہو، اور چاہے کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ جرم اس کا ارتکاب کرے، کسی کو رب کی زمین پر اللہ کا دین، کائنات کا خالق و مالک، انسانوں کا پروردگار، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا رب کی زمین پر۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کو اللہ کی سچی مقدس اور پاک کتاب سمجھنے والوں کو حکم دیا ہے، او حاملین قرآن، اللہ کو رب ماننے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والوں، اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کرنے والوں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر یہ دنیا میں بسنے والے مفسدین، شرارتی، فتنہ پرور لوگ، زمین کو فساد کی اماجگاہ بنانے کو پسند کرنے والے شریر قسم کے ابلیس کے پیروکار، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ معاہدے کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں، اپنے معاہدوں سے پھر جائیں، معاہدوں کا پاس نہ کریں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، وہ تمہارے رب کی گستاخی کریں، انبیاء کی توہین کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، قرآن کی توہین کریں، اسلام کے، قرآن کے، رب کے کسی حکم پر اپنی زبان کھول کر تنقید کریں، طعن و تشنیع کریں، اس کو برا بھلا کہیں، اسلام کے کسی مسئلے، کسی حکم پر، تو کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایسے کفر کے سرداروں کے خلاف جنگ کرو، لڑائی کرو، ایسے کفر کے سرداروں کو رب کی زمین پر
दंदनाने देने का तुम्हें हक नहीं देता परवरदिगार। उनके साथ जंग करो, किताल करो उनके खिलाफ। क्यों? ये जो तुम्हारे साथ मुआहदे करते हैं, कस्में उठाते हैं, इनके मुआहदों और कस्मों की कोई हैसियत नहीं, वो इनका कभी पास नहीं करेंगे। इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, अहले इस्लाम को मुसीबतों में, दुखों में, परेशानियों में मुब्तला करने के लिए वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। उनकी कसमों का इसलिए कोई एतबार नहीं। और तुमने ये काम क्यों करना है? लअल्लहुम यंतहून, इसके बगैर, और मेरे भाइयों ये कुरान के लफ्ज हैं, मेरे नहीं, लअल्लहुम यंतहून, इसके बगैर ये दीन पर तानो तशरीह करने से, अंबिया के खाके बनाने से, तौहीन करने से, इस्लाम पर भौंकने से, इस्लाम के खिलाफ ये बाज नहीं आ सकते। उनको बाज करने के लिए आसमानों वाले रब ने एक ही तरीका दुनिया में नाज़िल फरमाया है। क्या करो? इनसे लड़ाई करो, जंग करो, किताल करो, इनके हाथ तोड़ो, इनकी खोपड़ियां उड़ाओ, इन अमन और सलामती और इंसानियत के दुश्मनों को रब की जमीन पर फुड़काओ। लअल्लहुम यंतहून, तुम ये करोगे तो फिर ये लोग बाज आ जाएंगे, ये खबासतें फिर वो दुनिया में दोहराएंगे नहीं। तफसीर इब्ने कसीर उठा के देख लें, इसी आयत की तफसीर में इमामुल मुफस्सिरीन इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस तफसीर में दर्ज करते हैं कि वह तानू फी दीनिकुम का माना है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर, आपकी जात पर तान करे, आपको गाली दे, आपको बुरा भला कहे, आपकी गुस्ताखी करे, फकातिलू, उनको जिंदा नहीं छोड़ना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सही बुखारी में लंबा वाकया है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। आपने कहा मन ले काब इब्न अशरफ फइन्नहु कद आज़ अल्लाह व रसूलहु, और कलमा पढ़ने वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाने वालों, कौन है जो काब बिन अशरफ की जुबान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचने वाली तकलीफ का इजाला कर सके? कौन है तुम में से? मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह अन्हु उठे, अल्लाह के नबी ने दो सहाबा को और साथ भेजा, बकी और गरकद के पास जाकर अल्लाह के नबी ने उनको अलविदा किया और हाथ उठाकर अलविदा करते हुए अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा आइनहुम, या अल्लाह ये तेरे नबी को दुख देने वाले, तेरे नबी के खिलाफ भौंकने वाले यहूदियों के इस सरदार, इस मदीने के बड़े ताजिर, जिसने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अशार में, तौहीन अमेज बकवास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई, मदीना की बस्ती में तेरा नबी अपने सहाबा को इसकी गर्दन काटने के लिए भेज रहा है। या अल्लाह तू इन सहाबा की, इन मुजाहिदीन की मदद फरमाना। जिम्मी हो ना, जिम्मी हो। जिम्मी कहते हैं यहूदी है, ईसाई है, गैर मुस्लिम है, मुसलमान मुल्क में मुसलमान हुकूमत की इजाजत से रह रहा है, उसको जिम्मी कहते हैं। वो भी इस्लाम में तान करे, अल्लाह की या अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करे, उसका जिम्मी का अहद टूट जाता है और वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है इस्लाम में। इन्नहुम ला ईमान लहुम, जो उन्होंने कहा है जिम्मेदारी देते हुए, अहद पर दस्तखत करते हुए कि हम तुम्हारे कवानीन का पास करेंगे, मुसलमानों को दुख नहीं देंगे, इस्लाम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम सिर्फ अपने घरों में अपने दीन की दावत नहीं फैलाएंगे, अपने घरों में अपनी चार दीवारी के अंदर रहकर अपने दीन पर चलेंगे। हाँ, उनके इन मुहदों का पास नहीं है। अगर वो इन मुहदों को तोड़ते हैं, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कोई काम करते हैं, तो उनका अहद खत्म है, उन गैर मुस्लिमों का अहद खत्म है, टूट गया। अब वो वाजिबुल कत्ल है। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाम में तो कोई शक शुबह नहीं है। मैंने एक आयत पढ़ी,
ایک بخاری شریف کی حدیث کے چند الفاظ کا حوالہ دیا جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اسلام پر طعن کرنے والا، نبی پر طعن کرنے والا، اسلام کے اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی حکم پر طعن و تشریح کرنے والا، اس کو برا بھلا کہنے والا، اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے رب نے، جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے بندوں پر جنگ کرنا اس کے خلاف فرض کر دیا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہو کر خود سیرت ہمارے لیے چھوڑ دی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اس پر۔ وہ معاہد تھے، یہودی معاہدے کے ساتھ تھے مدینے میں، لیکن اس خبیث نے محمد الرسول اللہ کے خلاف زبان درازی کر کے، شعر گوئی کر کے، آپ کی توہین، حجب اور گستاخی کر کے عہد کو توڑ ڈالا تھا، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا، مروا دیا، جہنم رسید کروا دیا اسے۔ تو جو بھی دنیا میں، پوری کائنات میں جو بھی اسلام پر طعن کرتا ہے، اسلام کو گالی دیتا ہے، اسلام کے کسی مسئلے پر گندی زبان کھولتا ہے، استعمال کرتا ہے، اللہ کی گستاخی کرتا ہے، پیغمبروں کی توہین کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، تو یہ اسلام کا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سکے بند مسلمہ پروردگار کا یہ حکم اور اصول ہے کہ اس کے خلاف مسلمانوں پر جنگ قتال کرنا فرض ہے اور اس کو زندہ چھوڑنے کا حق نہیں۔ ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ایمان ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہ کسی بھی مسلمان کو قبول اور برداشت اور گوارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں ہونی چاہیے، ہونی بھی نہیں چاہیے، برداشت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام پر حملہ ہے، رب پر حملہ ہے، یہ برداشت ہونی بھی نہیں چاہیے مسلمانوں کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کو پکڑنا، اس کو سزا دینا، اس پر اللہ کے حکم کو نافذ اور قائم کرنا۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ پروردگار نے قانون تو بنایا ہے، اس قانون کو ہر بندے کے اختیار میں رب نے نہیں دیا، ہر بندے کے اختیار میں نہیں دیا کہ جو چاہے وہ تلوار اٹھائے، وہ گن کا منہ سیدھا کرے اور کسی کو قتل کر دے، اس کے ٹکڑے کر دے، اس کے اندر سے گولی پار کر دے اور کہے اس نے گستاخی کی تھی۔ جس کے ساتھ دشمنی ہو، جس کے ساتھ عداوت ہو، جس کے ساتھ کوئی رنجش ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کو بنیاد بنا کر قتل کر ڈالے، اس سے تو پورے معاشرے کے اندر افراتفری پھیل جائے گی۔ اسلام تو امن کا دین ہے، یہ افراتفری پھیلانے کا دین تو ہے نہیں، یہ تو سلامتی کا دین ہے، یہ تو قتل و غارت کا دین ہے ہی نہیں۔ اسلام کے اندر سب سے زیادہ عظمت ایک انسانی جان کی ہے، بیت اللہ سے بھی بڑھ کر قسم ہے اللہ کی عظمت انسانی جان کی ہے اسلام میں۔ یہ کام ہے گورنمنٹ کا، حکومت کا، وہ ایسے لوگوں کو پکڑے، سزا دے، اگر وہ سزا نہیں دیتی، نہیں پکڑتی، تو جواب دے رب العالمین کے ہاں وہ ہے، میں اور آپ رب کے ہاں جواب دے اس کے نہیں ہے کہ کیوں نہیں مارا اس کو، کیوں نہیں قتل کیا مرتد کو، کیوں نہیں اس پر اللہ کی حد نافذ کی۔ یہ نہ مجھ سے سوال ہونا ہے، نہ آپ سے سوال ہونا ہے، نہ میں اس کا مکلف ہوں، نہ آپ میں سے کوئی اس کا مکلف ہے۔